بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین و ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز قرآن اور حدیث کی روشنی میں پیش کرنے جا رہا ہوں اپنے یوٹیوب چینل سے۔ اگر آپ نے اسے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر کے، شیئر کر کے دوستوں کے ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی ولاگز آپ تک باقاعدہ اور دوستوں تک باقاعدہ اور بر وقت پہنچتے رہیں۔ شروع کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ حفاظت نماز کے فضائل۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا ذکر فرمایا، جو شخص نماز کی محافظت یعنی حفاظت کرتا ہے تو نماز اس کے لیے نور کا سبب بنے گی، کمال ایمان کی دلیل ہوگی، قیامت میں بخشش کا ذریعہ بنے گی۔ جو نماز کی محافظت نہیں کرتا اس کے لیے نہ نور ہوگی، نہ کمال ایمان کی دلیل ہوگی اور نہ بخشش کا ذریعہ ہوگی۔ قیامت کے دن اس کا حشر قارون، فرعون، حامان اور امیہ ابن خلف کے ساتھ ہوگا۔ نمبر 1، ہر عاقل بالغ مسلمان جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی قدرت رکھتا ہو، اس پر جماعت واجب ہے بلا عذر شرعی۔ ایک بار نماز چھوڑنے والا گنہگار اور مستحق کی سزا ہے، اور کئی بار ترک کرنے والا فاسق اور ناقابل گواہی ہے، جس کو بذریعہ عدالت سخت سزا دی جائے گی۔ اگر پڑوسیوں نے اس کو واعظ و تلقین کی اور سمجھانے میں سکوت یعنی خاموشی اختیار کیا تو وہ بھی گنہگار ہوں گے۔ واعظ و تلقین فرض کفایہ ہے، اگر کسی ایک نے بھی یہ فرض ادا کر دیا تو سب کی طرف سے فرض پورا ہو گیا، باقی ساری ذمہ داری اسی پر عائد ہوگی۔ نمبر 2، خواتین اسلام پر باجماعت نماز واجب نہیں ہے۔ انہیں جماعت قائم کرنے یا اہتمام کے ساتھ ہر جماعت میں مسجد میں جا کر شامل ہونے کی اجازت بھی نہیں ہے، وہ گھر کے ہی کسی کونے میں نماز ادا کیا کرے۔ نمبر 3، جمعہ اور عیدین یعنی عید الفطر یعنی چھوٹی عید اور عید الاضحیٰ یعنی بڑی عید میں جماعت شرط ہے۔ جمعہ اور عیدین میں اور بھی شرائط ہیں۔ نمبر 4، خواتین اسلام جمعہ کی نماز باجماعت نہیں ادا کریں گی، اس میں معمول ظہر کی نماز گھر ہی میں ادا کریں گی۔ اگر مسجد میں جانے آنے کا راستہ محفوظ ہو اور اختلاط مرد و زن نہ ہو، مسجد میں بھی الگ الگ باپردہ جگہ بنی ہوئی ہو، جیسے بعض مساجد میں الگ خواتین کے لیے الگ خواتین کے لیے گیلری بنی ہوئی ہے، تو وہاں جماعت کے ساتھ جمعہ کی نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ مسجد میں نہ جانا کسی فتنے سے احتیاط ہے، جو بہرحال بہتر ہے۔ خواتین پر عیدین کی نمازیں فرض نہیں ہیں۔ نمبر 5، رمضان المبارک میں تراویح میں جماعت سنت کفایہ ہے۔ جماعت سنت کفایہ ہے، اگر محلے کے سب لوگوں نے ترک کی تو سب نے برا کیا۔ اگر کچھ مسلمانوں نے جماعت قائم کر لی تو باقیوں کے سر سے جماعت ساقط ہو گئی۔ نمبر 6، رمضان المبارک میں وتر کی جماعت مستحب ہے۔ نمبر 7، سورج گرہن کی نماز کم از کم 2 رکعت سنت موقدہ ہے، اس کی جماعت مستحب ہے، مگر ہر شخص اس کی جماعت قائم نہیں کر سکتا۔ اس کے امام کے لیے وہی شرائط ہیں جو جمعہ کے امام کے لیے شرائط ہیں۔ نمبر 8،
جماعت میں شامل ہونا کہ اس کی کوئی رکعت فوت نہ ہو جائے۔ وضو میں اعضائے وضو 3 مرتبہ دھونا سنت ہے کہ نماز کم از کم 2 رکعت سنت موقعہ ہے۔ اس کی جماعت مستحب ہے، مگر ہر شخص اس کی جماعت قائم نہیں کر سکتا۔ اس کے امام کے لیے وہی شرائط ہیں جو جمعہ کے امام کے لیے شرائط ہیں۔ نمبر 8، جماعت میں شامل ہونا کہ اس کی کوئی رکعت فوت نہ ہو جائے۔ وضو میں اعضائے وضو 3 بار دھونا سنت ہے۔ وضو میں 3 بار اعضائے وضو دھونے کی وجہ سے اگر تکبیر اولیٰ فوت ہو جانے کا خوف ہو تو اعضائے وضو 2 بار دھو لینا کافی ہے۔ اگر 2 بار دھونے سے بھی تکبیر اولیٰ فوت ہو جانے کا اندیشہ ہو تو ایک بار ہی اعضائے وضو دھو کر جماعت کی تکبیر اولیٰ کو پا لینا چاہیے۔ اگر یہ معلوم ہو کہ رکعت تو مل جائے گی مگر تکبیر اولیٰ نہیں ملے گی تو اعضائے وضو 3 بار ہی دھونے چاہیے۔ نمبر 9، اگر پہلی رکعت کا رکوع مل گیا تو بعض علماء نے فقہ اور ائمہ کے نزدیک تکبیر اولیٰ کی فضیلت حاصل ہو جاتی ہے۔ نمبر 10، اگر کسی کی جماعت جاتی رہے تو اس پر واجب نہیں کہ کسی دوسری مسجد میں جا کر جماعت تلاش کرتا رہے۔ اگر کسی دوسری جماعت کے دوسری مسجد کے وقت کا معلوم ہو اور یقین ہو جائے کہ وہاں سے تعلیم اگر کسی کی جماعت جاتی رہے تو اس پر واجب نہیں کہ کسی دوسری مسجد میں جا کر جماعت تلاش کرتا رہے۔ اگر کسی دوسری مسجد کے وقت کا معلوم ہو اور یقین ہو کہ اسے وہاں جانے سے جماعت مل جائے گی تو چلے جانا مستحب ہے۔ جماعت سے ملنا۔ نمبر 1، اکیلا مقتدی مرد اگرچہ لڑکا ہو امام کے برابر سیدھی جانب کھڑا ہو، الٹی طرف یا پیچھے کھڑا ہونا مکروہ ہے۔ 2 مقتدی ہوں تو امام کے پیچھے کھڑے ہوں۔ 2 مقتدیوں کا امام کے برابر کھڑا ہونا مکروہ تنزیہی یعنی شریعت میں ناپسندیدہ ہے۔ 2 سے زیادہ کا امام کے برابر کھڑے ہونا مکروہ تحریمی ہے۔ یعنی 2 یا اس سے زیادہ مقتدی ہوں تو امام کے پیچھے صف بنائیں۔ نمبر 2، امام کے برابر کھڑے ہونے کے یہ معنی ہے کہ مقتدی کا قدم امام سے آگے نہ ہو۔ مقتدی کے پاؤں کا ٹخنا یعنی گٹا امام کے ٹخنے یعنی گٹے سے آگے نہ ہو۔ سر کے آگے یا پیچھے ہونے کا کوئی اعتبار نہیں۔ نمبر 3، امام کے برابر کھڑا ہونے والا مقتدی اگر امام سے دراز قد ہو اس وجہ سے سجدے میں اس کا سر امام کے سر سے آگے ہو جاتا ہے، اس میں کوئی مذاکرہ نہیں۔ البتہ پاؤں کا ٹخنا یعنی گٹا امام کے ٹخنے یعنی گٹے سے آگے نہیں ہونا چاہیے۔ اگر مقتدی کے پاؤں بڑے ہوں کہ انگلیاں امام سے آگے ہو جائیں تب بھی کوئی حرج نہیں، جبکہ ٹخنا یعنی گٹا آگے نہ ہو۔ نمبر 5، ایک مسلمان امام کے برابر کھڑا تھا، اس دوران ایک اور مسلمان آ گیا تو امام آگے بڑھ جائے، آنے والا اس مقتدی کے برابر کھڑا ہو جائے۔ امام اگر آگے نہ بڑھے تو یوں ہو سکتا ہے کہ مقتدی خود بخود اگر ایک مسلمان امام کے برابر کھڑا تھا، اس دوران ایک اور مسلمان آ گیا تو امام آگے بڑھ جائے، آنے والا اس مقتدی کے برابر کھڑا ہو جائے۔
امام اگر آگے نہ بڑھے تو یوں بھی ہو سکتا ہے کہ مقتدی خود بخود پیچھے ہٹ جائے یا آنے والا مقتدی کو اشارہ کر کے پیچھے کر لے، خواہ تکبیر کے بعد یا تکبیر سے پہلے۔ یہ سب صورتیں جائز ہیں، جو ممکن ہو سکے اختیار کر لے۔ مقتدی جب ایک ہو تو اس کا پیچھے ہٹنا افضل ہے، دو مقتدی ہوں تو امام کا آگے بڑھنا افضل ہے۔ اگر نووارد کے اشارے پر جب امام آگے بڑھے یا مقتدی پیچھے ہٹے تو اس وقت یہ نیت کر لینی چاہیے کہ میں اس کے اشارے کے پر نہیں بلکہ شریعت اسلامیہ کے حکم پر عمل کر رہا ہوں۔ اگر نیت یہ ہو کہ میں نووارد کے اشارے پر پیچھے ہٹ رہا ہوں تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے مواقع پر فوراً اپنی جگہ اپنی توجہ حکم شریعت کی طرف کر لینی چاہیے، اس نیت کے ساتھ پاؤں زمین پر گھسیٹتے ہوئے پیچھے ہٹ جانا چاہیے کہ شریعت کے حکم کی پیروی کر رہا ہوں، یہ بندہ اشارہ کر کے اس حکم پر عمل کرنے کا سبب بن رہا ہے۔ جماعت میں صف بندی۔ نمبر 6، صف میں اس طرح مل کر کھڑے ہوں کہ بیچ میں کوئی کشادہ یعنی جگہ خالی نہ ہو، سب کے کندھے ایک دوسرے کے برابر ہوں۔ نمبر 7، امام کو چاہیے کہ صف کے وسط یعنی بیچ میں کھڑا ہو، اگر سیدھی یا بائیں طرف کھڑا ہو تو خلاف سنت ہے۔ نمبر 8، جب صفیں قائم کی جا رہی ہیں اس وقت ایک نابالغ بچہ آ جائے تو وہ کسی بھی صف میں حتیٰ کہ پہلی صف میں بھی کھڑا ہو سکتا ہے۔ نمبر 9، اگر ایک سے زیادہ بچے ہوں تو ان کی صف مردوں کی آخری صف سے پیچھے بنائی جائے۔ نمبر 10، اکثر مسلمان بچوں کو صف کے کونے پر بھیج دیتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے کیونکہ کونا بھی صف میں شامل ہے، وہاں بھی بالغ مرد کا ہی حق ہے۔ بچوں کو کونے میں نہیں بلکہ سب صفوں کے پیچھے بھیج دیا کرے۔ بچے بعض دفعہ اکٹھے ہو جائیں تو شور کرتے ہیں، اگر بچوں کے شور سے نمازیوں کے پریشان ہونے کا اندیشہ ہو تو باپ اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ اور بڑے آدمی بچوں کو اپنے ساتھ بھی کھڑا کر سکتے ہیں تاکہ نماز کے خشوع و خضوع میں فرق نہ پڑے۔ حسنین کریمین بچپن میں جمعہ یا عام نماز میں شریک ہوا کرتے تھے۔ نمبر 11، مردوں کی جو صف امام کے قریب ہوگی وہ دوسری صف سے افضل ہے، دوسری صف تیسری صف سے افضل ہے۔ وعلی ھذا القیاس، اس پر باقی صفوں کو ترتیب سے قیاس کیا جا سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر اگلی صف پچھلی صف سے افضل ہوگی، یہاں تک کہ آخری صف فضیلت میں سب سے کم ہوگی۔ نمبر 12، مقتدی کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ امام کے قریب کھڑا ہو، دونوں طرف برابر ہو تو دائیں طرف کھڑا ہونا افضل ہے۔ نمبر 13، فرض نمازوں کی مقدم صف یعنی اگلی صف افضل ہوتی ہے۔ نماز جنازہ میں سب سے آخری صف سب سے افضل ہوتی ہے۔ 14، پہلی صف میں جگہ ہو اور پچھلی صف بھر گئی ہو تو اس کو چیر کر جائیں اور خالی جگہ میں کھڑے ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو صف میں کشادگی دیکھ کر اس کو پر کر دے اس کی مغفرت و بخشش ہو جاتی ہے۔ یہ وہاں ہے جہاں فتنہ فساد کا اندیشہ نہ ہو۔ نمبر 15، مسجد کے نچلے حصے میں جماعت ہو رہی ہو اور سین وغیرہ میں جاتے ہوئے بلا عذر صحیح اوپر کی منزل میں اقتدا کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ یوں ہی اگلی صف میں جگہ ہوتے ہوئے پیچھے کھڑا ہونا ممنوع ہے۔ جماعت کے متفرق مسائل۔
رکوع یا سجدے سے امام سے پہلے مقتدی نے سر اٹھا لیا تو اسے لوٹنا واجب ہے، اور یہ 2 رکوع اور 2 سجدے نہیں کہلائیں گے۔ نمبر 2، امام سے پہلے مقتدی سجدے میں چلا گیا اور اس کے سر اٹھانے سے پہلے امام بھی سجدہ میں پہنچ گیا، اس طرح سجدہ تو ہو گیا مگر مقتدی کو ایسا کرنا گناہ ہے۔ نمبر 3، اگر کسی نے تنہا نماز شروع کی تھی، ابھی پہلی رکعت کا پہلا سجدہ بھی نہ کیا تھا کہ جماعت کھڑی ہوگی تو نماز توڑ کر جماعت میں شامل ہو جائے۔ نمبر 4، جماعت کھڑی ہونے سے مؤذن کا تکبیر کہنا مراد نہیں بلکہ جماعت کا شروع ہو جانا مراد ہے۔ مؤذن کے تکبیر کہنے سے نماز نہیں توڑیں گے اگرچہ پہلی رکعت کا ابھی تک سجدہ نہ کیا ہو۔ نمبر 5، نماز توڑنے کے لیے بیٹھنے کی بھی اجازت نہیں، بیٹھنے کی بھی حاجت نہیں، کھڑے کھڑے ایک طرف سلام پھیر کر نماز توڑ دیں۔ نمبر 6، جماعت کھڑی ہونے پر نماز توڑنا اس وقت ہے کہ جس مقام پر نماز پڑھتے ہوں وہیں جماعت قائم ہو۔ اگر گھر میں سنتیں یا نفل پڑھ رہے ہوں اور مسجد میں جماعت کھڑی ہو جائے، یا ایک مسجد میں نماز پڑھ رہے ہوں اور دوسری مسجد میں جماعت کھڑی ہو جائے تو توڑنے کا حکم نہیں۔ اگر پہلی رکعت کا سجدہ نہ کیا تو نماز توڑ دے۔ نمبر 7، فجر یا مغرب کی ایک رکعت پڑھ چکے تھے کہ جماعت کھڑی ہو گئی تو فوراً نماز توڑ کر جماعت میں شامل ہو جائیں اگرچہ دوسری رکعت شروع کر چکے ہوں۔ البتہ دوسری رکعت کا سجدہ کر لیا تو اب ان دونوں نمازوں میں توڑنے کی اجازت نہیں، اپنی نمازیں پوری کریں۔ اب نماز پوری کرنے کے بعد نفل کی نیت سے بھی شریک نہیں ہو سکتے کیونکہ نماز فجر کے بعد نفل نماز جائز نہیں۔ مغرب اس وجہ سے کہ نفل 3 رکعتیں ہوتی ہی نہیں، اگر پھر نفل کی نیت سے شامل ہو گیا تو جائز نہیں۔ امام کے سلام پھیرنے کے بعد ایک رکعت اور ملا کر 4 کرے، اور اگر امام کے ساتھ اگر پھر نفل کی نیت سے شامل ہو گیا تو جائز نہیں۔ امام کے سلام پھیرنے کے بعد ایک رکعت اور ملا کر 4 کرے، اور اگر امام کے ساتھ سلام پھیر لیا تو نماز فاسد ہو گئی، 4 رکعت قضا کریں۔ نمبر 8، 4 رکعت والی فرض نماز شروع کر کے ایک رکعت پڑھ لی، یعنی پہلی رکعت کا سجدہ کر لیا تھا کہ جماعت کھڑی ہوگی، تو اب واجب ہے کہ ایک رکعت اور پوری کریں اور پھر توڑ دیں، یعنی قعدہ میں تحیات پڑھ کر سلام پھیریں۔ اگر 3 رکعتیں پڑھ لی ہیں تو واجب ہے کہ نہ توڑیں، اب توڑنا گناہ ہے، بلکہ حکم یہ ہے کہ نماز پوری کر کے نفل کی نیت سے جماعت میں شامل ہوں، جماعت کا ثواب مل جائے گا، مگر اثر میں شامل نہیں ہو سکتے کیونکہ اثر کے بعد نفل جائز نہیں۔ 9، اگر نفل شروع کیے تھے اور جماعت قائم ہو گئی تو نفل توڑنے کی اجازت نہیں بلکہ 2 رکعت پوری کرنا ضروری ہے۔ نمبر 9، اگر نفل شروع کیے تھے اور جماعت قائم ہوئی تو نفل توڑنے کی اجازت نہیں بلکہ 2 رکعت پوری کرنا ضروری ہے، اگرچہ پہلی رکعت کا سجدہ نہ کیا ہو اور تیسری پڑھ رہے ہوں تو 4 رکعتیں پوری کریں۔ نمبر 10، آپ کے جمعہ یا ظہر کی سنتیں پڑھنے کے دوران خطبہ یا جماعت شروع ہوئی تو 4 پوری کریں۔ نمبر 11، سنت یا قضا نماز شروع کی اور جماعت کھڑی ہو گئی تب بھی نہیں توڑ سکتے، پوری پڑھ کر جماعت میں شامل ہو جائیں، البتہ جو قضا شروع کی اگر بین ہی اس قضا کے لیے جماعت کھڑی ہوئی ہو تو توڑ کر جماعت میں شامل ہو جائیں۔
نمبر 12، امام سے پہلے آپ نے رکوع کیا مگر آپ کے سر اٹھانے سے پہلے امام بھی رکوع میں پہنچ گیا تو آپ کا رکوع ہو گیا، بشرطے کہ آپ نے اس وقت رکوع کیا ہو کہ امام بقدر فرض قرأت کر چکا ہو، ورنہ رکوع نہ ہوا اور اس صورت میں امام کے ساتھ یا بعد اگر اس صورت میں امام کے ساتھ یا بعد اگر دوبارہ رکوع کر لیں تو نماز ہو جائے گی ورنہ نہ ہوگی۔ امام سے پہلے رکوع اور کوئی بھی رکن ادا کرنا بہرحال گناہ ہے۔ نمبر 13، امام رکوع میں تھا اور آپ تکبیر کہہ کر جھکے ہی تھے کہ امام کھڑا ہو گیا، تو اگر حد رکوع میں قلیل یعنی تھوڑی سی مشارکت یعنی شرکت ہو گئی تو رکعت مل جائے گی۔ اور دعا ہے کہ اے ہمارے پیارے اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ، میں ہر حال میں نماز کی صفوں کی درستی کے لیے یہ باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہر حال میں نماز کی صفوں کی درستی کے ساتھ باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہماری ٹوٹی پھوٹی نمازیں قبول فرما، آمین۔ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، آمین۔ اے اللہ سبحانہ و تعالی، ہمیں تو اپنی پسند کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ بجاہ آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین۔ محترم ویورز، ابھی آپ نے راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز قرآن و حدیث کی روشنی میں سماعت فرمایا، دیکھا۔ آج کے ولاگ میں حفاظت نماز کے فضائل اور جماعت سے ملنا، جماعت میں صف بندی اور جماعت کے متفرق مسائل پر روشنی ڈالی گئی، اور اسے میں نے اپنے یوٹیوب چینل بشیر رشیدی سے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اگر آپ نے اسے سبسکرائب کر لیا تو شکریہ، اگر نہیں کیا تو بھی کر لیں، اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی ولاگز آپ تک اور دوستوں تک باقاعدہ اور بر وقت پہنچتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین و آباء و اجداد، دوست و احباب کے علاوہ اس ناچیز کو بھی شامل فرمائیں تو انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ آج کا ولاگ ختم کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ آپ اور اہل خانہ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، شاد باد رہیں، آمین۔ آج کا ولاگ ختم کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ آپ اور آپ کے اہل خانہ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، شاد باد رہیں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔